جو دور دراز کے رہنے والے تھے ان کے پاس اس نے اپنی صورت پہ بت بنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ اس کی صورت کے بت ہر گھر میں موجود تھے، لوگ بتوں کے وساطت سے اس کو مانتے اور یہ کہتا کہ ان کو سجدہ کرو وہ مجھے ہی ہوگا۔ یہ اس طرح کا نظام اس نے چلا رکھا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف لائے، فرعون اور فرعونیے سارے ہمیشہ کے لیے ناکام اور شرمناک ان کو جب یہ شکست آئی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں کھڑے کھڑے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، 6 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب فرعون اتنا گھبرایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس پر اس دن کا اتنا غلبہ فرعون پہ موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی دیکھتا تو یہ کانپنے لگتا، یہاں تک اس کا پیشاب نکل جاتا۔ اتنا روب تھا اللہ کے نبی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات اس کے سامنے تھے کہ عصا سانپ کا عصا بن جانا اور پھر اس کا فوراً سانپ سے عصا بن جانا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھی۔ اب یہ ڈرتا کانپتا خوف کے مارے، اس کا ایک رنگ جاتا ایک رنگ آتا۔ 400 سال کے لگ بھگ اس نے عمر پائی ہے۔ 300 سال اس کی جو عمر کا حصہ ہے وہ بڑا اس کو آرام دہ محسوس ہوتا رہا، نہ اس کو تکلیف آئی نہ اسے کوئی پرابلم آئی۔ لیکن اب جو یہ 100 سال ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکرانے کے بعد، یہ ہر دن پریشانی والا ہے، ہر رات پریشانی والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج، آپ کے ماننے والے زیادہ ہو چکے ہیں، تو ارکان دولت بولے، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ پھر فرعون کے مشیر، اس کے وزیر گزرے بولے، وہ کہنے لگے اے فرعون، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ان کو چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد کریں، اور وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہاں تک کہ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے خلاف اور جو تیرے الہ ہیں ان کے خلاف بات کرے۔ اے فرعون تکڑا ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں، اور تو گھبرا رہا ہے، اب تیرا حال ہی ابتر ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ آدمیوں کے ساتھ مل کے تیری حکومت چھیننا چاہتے ہیں اور تجھے ملک بدر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن شریف بتاتا ہے۔ جب فرعون نے سنی تو اب فرعون نے سمجھا کہ اگر میں بات نہ کروں تو میری بے عزتی ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، اس کے بعد لوگ مجھے نہیں میرا ڈر اپنے دلوں میں رکھیں گے، بلکہ مجھے وہ شرمندہ کریں گے، میری انسلٹ بے عزتی کریں گے۔ تو قرآن فرماتا ہے پھر بولا آہستہ آہستہ رینگ رینگ کے بولا، قالا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہنے لگا کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، اب ہم کریں گے یہ کہ ان کے لڑکوں کو، بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو ہم زندہ رکھیں گے۔ ونستحیی نساءہم، ان کی لڑکیوں عورتوں کو نہیں ماریں گے اور ان کے بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور اگر بے شک ہم ان پر غالب ہیں، حالانکہ غلبہ سارا ختم ہو گیا تھا، اس کے باوجود اب وہ بات غلبے کی کرتا ہے کہ اب بھی ہم غالب ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو اپنی قوم کو تسلی دی۔ قوم نے سوال کیا کہ اے پیارے موسیٰ، یہ بڑا ظالم ہے، اس نے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل کروائے تھے، اور ہم اس وقت سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ہم تو امید رکھتے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ پھر وہی بات کر رہا ہے کہ میں ان کے بچوں کو قتل کرواؤں گا، بچیوں کو زندہ رکھوں گا، جس طرح پہلے کیا یہ پھر کرے گا۔
تو ہمیں یہ کب تک امتحان دینا ہوگا، کب تک یہ معاملہ ہم سے ہوتا رہے گا؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، فرمایا ڈرو نہیں۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، فرمایا اللہ سے مدد چاہو اور اللہ سے صبر مانگو۔ اللہ سے مدد بھی طلب کرو اور صبر بھی طلب کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین کا مالک اللہ ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند جملوں میں ان کے غم کو یوں دور فرمایا کہ ان الارض للہ، کہ اللہ زمین کا مالک ہے، پر سنو گھبرانے کی بات نہیں۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پھر زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ مالک تو اللہ ہی ہے زمین کا، خالق بھی اللہ ہی ہے، پر اللہ کی یہ عادت ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اگر آج رب نے فرعون کو وارث بنایا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وقت گزر جائے گا، کل اللہ تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا۔ پھر وقت آیا کہ یہ قوم موسیٰ بنی اسرائیل یہ زمین کے وارث ٹھہرے، فرعون کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، ایک تو اللہ سے مدد مانگو اور دوسری صبر سے مدد مانگو۔ دو چیزوں کا یہاں بیان بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ان کا خوف اور غم دور کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ استعینوا باللہ، تو یہ کافی تھا، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے کسی اور کی مدد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ ان القوۃ للہ جمیعا، وہ ساری پاوروں سے زیادہ پاور والا ہے، جب اس کی مدد آ جائے پھر دوسری کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک ایک عقیدہ دینا تھا کہ مسلمان بعد میں حضور کی امت آئے گی، وہ کہیں گے یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد۔ لوگ کہیں گے اللہ کی مدد جو ہے، رسول کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن شریف موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو مدد مانگنے کا قیامت تک کے لیے یہ راستہ آسان کر دیا کہ جب اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ لی جائے تو شرک نہیں بنتا، وہ عین دین ہی رہتا ہے۔ اب اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے، صبر یہ ہے کیا؟ کبھی غور کرنا۔ صبر بندے کا ایک فعل ہے جس کا تعلق بندے کے وجود سے ہے، اور یہ صبر کافر بھی کر سکتا ہے، مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ اب ہے یہ فعل مسلمان سے سرزد ہو تب بھی یا کافر سے سرزد ہو تب بھی یہ فعل ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ وہ فعل ہے جو بندے نے کام کیا صبر والا۔ اب پتہ کوئی نہیں تجھے اور مجھے، ہم نے صبر کیا رمضان شریف میں، روزے رکھے، صبر کیا، کسی نے گالی دی تو صبر کیا، اور کسی نے دھکا دیا تو صبر کیا، برداشت صبر کیا۔ اب پتہ نہیں یہ تیرا میرا صبر کرنا رب کی بارگاہ میں منظور ہے کہ نہیں منظور؟ کائنات کے سارے لوگ صبر کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ فلاں نے کیا، اس کا صبر منظور ہے کہ نہیں۔